جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم کھڈیاں خاص میں موجود ہیں اور آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرواتے ہیں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جی ناظرین، تو ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ زور نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور مجھے موقع فراہم کیا۔ جی حاج صاحب، ابھی آپ نے سیاست میں قدم رکھا ہے، تو اس سے پہلے ہم آپ کا تعارف چاہتے ہیں کہ سیاست سے آنے سے پہلے آپ کہاں پہ مصروف تھے؟ میرے بھائی، میں اسی مٹی میں پیدا ہوا اور اسی ہی مٹی کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی۔ میں نے میٹرک یہاں کھڈیاں سے کیا اور گریجویشن میں نے ڈگری کالج قصور سے کی۔ پھر میں نے ایم اے اسلامیات کیا، گولڈ میڈلسٹ ہوں میں پنجاب یونیورسٹی کا۔ بطور لیکچرر میں نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا 1984 میں، اور اس سفر کو طے کرتا کرتا پھر میں سیکٹری ٹیکسٹ بک بورڈ لگا، وہاں سے میں پرنسپل لگا مصطفیٰ آباد کالج کا، وہاں سے میں نے سیکٹری لاہور بورڈ کے طور پر کام کیا، اور پھر میں ڈپٹی ڈائریکٹر لگا نیب ٹیک میں، ڈائریکٹر لگا، پھر وہاں پہ ڈی جی بھی رہا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈی جی رہا، اور چیئرمین ٹیکنیکل کے بورڈ چیئرمین کے طور پر ٹیکنیکل بورڈ میں اپنی ملازمت کے 60 سال پورے کر کے وہاں سے ریٹائر ہوا۔ جی بہت شکریہ حاج صاحب۔ اور اب آپ نے سیاست میں قدم رکھا ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں سیاست میں آ کے، کہ آپ کیا ریلیف دے سکتے ہیں اپنے علاقے کی عوام کو؟ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے پاس بہت سارے آپشن تھے، میں کوئی کام کرتا، کوئی تجارت کرتا، کوئی رفاہی کام کرتا، اپنے عزیز و اقارب سے ملتا، کیونکہ میں اسلامیات کا طالب علم تھا، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ نے بندے کی سب سے بڑی جو ذمہ داری لگائی ہے اپنی عبادت کے بعد، ماں باپ کی خدمت کے بعد، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ اور میں نے کافی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس پیشے میں آ کر، اس فیلڈ میں آ کر عوام کی خدمت زیادہ ہو سکتی ہے، اور میں سیاست کو عبادت سمجھ کر اس میں آیا، اور میرا انشاءاللہ تعالی العزیز میرا رب گواہ ہے کہ میں نے اس کو صرف عبادت سمجھ کر اپنایا ہے، اور پچھلے 4 سال سے عبادت سمجھ کے اس کو کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، آخری سانس تک خدمت کرتا رہوں گا، اور عوام کے مسائل حل کرنے میں اپنا پوری جان فشانی اور پوری تگ و دو سے کام کروں گا۔ جی حاج صاحب، اور آپ طریق انصاف کے امیدوار ہیں، تو آپ کو ابھی ٹکٹ مل رہا ہے، تو کیا آپ کے علاقے کی عوام آپ کے ساتھ بھرپور طریقے سے دے گی؟ جہاں تک ٹکٹ کا معاملہ ہے، وہ میرے لیڈر عمران خان کا فیصلہ ہے۔ میرا کام محنت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی کی محنت کو رب نہیں رکھتا۔ محنت کی میں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، اب میرے لیڈر کی مرضی ہے، اور انشاءاللہ مجھے 100% نہیں 110% امید ہے کہ ٹکٹ میرے کھاتے میں آئے گا، اور میں عمران خان کا سپاہی پہلے بھی ہوں اور پھر زیادہ بن کر کام کروں گا، اور انشاءاللہ پھر اس علاقے کی جو 77 سال سے تباہی ہوئی ہے، اس کی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ 64-65 سال کے بعد بندے کی زندگی عارضی ہے، کوئی کچھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر کوئی میری بقیہ زندگی ہے تو اس کے اندر میں ایسے کام کر دوں جو میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کو یاد رہے۔ جی بالکل، اللہ پاک آپ کو کامیاب بھی کرے حاج صاحب۔ اور پیچھے بھی 3 سال 3.5 سال طریق انصاف کی گورنمنٹ رہی ہے، تو کچھ کام ہے جیسے کہ ہمارا کھڈیاں خاص کا یہ روڈ ہے قصور پاپور روڈ، یہ نہ تو 3.5 سال میں مکمل ہوا ہے، نہ اس کا کوئی کام ہوا ہے، اور دوبارہ سے حکومت چلی گئی، پھر 3-4 منتھ ہو گئے دوبارہ طریق انصاف کی پنجاب میں حکومت آ گئی ہے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ روڈ کس نے ٹھیک کروانا ہے؟ ہمارا مین روڈ ہے یہ۔ ابھی دوبارہ حکومت آئے ہوئے 3-4 سال تو نہیں ہوئے، لیکن 3-4 ماہ تو نہیں ہوئے، ابھی تقریباً 1-1.5 ماہ ہوا ہے،
اپنی حکومت کے دوران بھی ہم نے اس روڈ کے لیے بہت مطالبے کیے. ہمارے ایم پی اے وزیر داخلہ کرنل ہاشم صاحب نے اس کی آواز اسمبلی کے اندر اٹھائی. یہ اے ڈی پی میں سڑک آئی اور الحمدللہ اس کے پیسے اسی وقت پچھلی حکومت میں منظور ہو چکے تھے، اور اب چند دنوں کے بعد اس سے لطف اندوز ہوں گے اور اس کا سہرا ٹوٹلی طریقے انصاف کے سر پہ ہے. جی سر، اور ہمارے خاص کر کے کھڈیاں سٹی ہے، اس کے ساتھ اور بھی دیہات ہیں جہاں پہ پانی کا نکاسی کا معاملات ہے وہ زیادہ خراب ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو بھی اقدامات کرنے چاہیے، اور ہمارے جو منسٹر ہے کرنل ہاشم ڈوگر صاحب، ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں تو یہ معاملات حل کروائیں. یہاں پہ ایک ہی خاندان کے پاس بہت عرصہ تک اقتدار رہا. لوگ کہتے ہیں کہ 1 ارب کچھ روپے کھڑیاں کو گرانٹ ملی، ہمیں تو 1 روپیہ بھی لگا ہوا نظر نہیں آتا. کھڑیاں کی تباہی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالی آج تک دیکھ رہا ہوں. کھڑیاں کے بچے، بوڑھے، نوجوان اسی تباہی میں اپنی زندگی گزار کے، اسی قسم و پرسی میں رہ کے وہ یہاں تک جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، بالکل کئی بیچارے لائن سے پار قبرستان میں چلے گئے. اس کی حالت نہیں بدلی. میرا مشن ہے انشاءاللہ تعالی العزیز، میں اس کھڑیاں کی نہیں پورے علاقے کی، کیونکہ میں پورے علاقے کا نمائندہ ہوں، میں اس کی پوری اپنی محنت، جان فشانی اور اپنے لیڈران کی مدد سے اس کی حالت کو بدلوں گا تاکہ رہتی دنیا تک ہمارا نام رہے. جی تو ناظرین، یہ تھے ہمارے پروفیسر حاجی محمد ڈوگر صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں زور نیوز کو ٹائم دیا. جی تو ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت جاتے ہیں. میری کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد رمضان، اسپیشل رپورٹر ڈنگ شاہ.